ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ، کس طرح لوٹا کہ تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی۔ اللہ اکبر، تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، آ کے میرے بندوں میں داخل ہو جائے، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جائے۔ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤ۔ علماء کرام نے فرمائے جو اس لفظ کی وجہ سے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مومنین کے جو ارواح ہیں وہ پہلے بھی علیین میں تھی۔ علیین ایک مقام ہے عرش کے نیچے، اللہ تبارک و تعالی، تو وہاں نیک لوگوں کی ارواح وہاں پر رہتی ہیں، وہیں سے دنیا میں آتی ہیں اور پھر لوٹ کر وہیں جاتی ہیں۔ اس لیے ارجعی فرمایا، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار سے لوٹ کے چلے جاؤ۔ اور کس طرح چلے جاؤ کہ راضیۃ مرضیہ، اس سے زیادہ کوئی مقام عظمت کا ہو نہیں سکتا۔ راضیۃ مرضیہ، تم ہم سے راضی اور ہم تم سے راضی۔ اللہ تبارک، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، بندہ اللہ سے راضی اور اللہ بندے سے راضی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو میں نے کسی وجہ سے، پتہ نہیں کس وجہ سے، یہ آیت تلاوت کر دی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے آیت سنی، تو آج سے پہلے بھی سنی ہوگی ظاہر ہے، لیکن اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کتنی پیاری آیت ہے، کتنا عجیب کلام ہے، کیسا عظیم خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو، یا تو یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کیسا عظیم خطاب ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں فرمایا کہ الا کہہ کر کہ سن لو کہ تمہیں موت کے وقت یہی خطاب دیا جائے گا۔ صدیق اکبر مرنے کے وقت تمہیں اس خطاب سے نوازا جائے گا، یا یہ تو نفس المطمئنہ۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر استحقاق کے نفس مطمئنہ عطا فرما دے۔ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت میں یہ خطاب ہوتا ہے، نیک آدمی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ دونوں وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوگا اور جب جنت میں بلایا جائے گا اس وقت بھی ہوگا، آخرت میں۔ جب مر رہا ہوتا ہے انسان تو اس وقت میں نیک بندہ جب مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں فرشتے قبض کرنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں بھی ہے کہ جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتے وقت بھی یہ پیغام دیا جاتا ہے، اور اسی کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، یعنی محبت رکھتا ہے، دل چاہتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ
یہ جو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ سے ملنے کو پسند کرنے کا تو یہی راستہ ہے کہ موت آئے. موت کے بغیر تو اللہ میں سے ملاقات ہو نہیں سکتی. تو اب موت کو تو ہر ایک آدمی ناپسند سمجھتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے موت آ جائے. تو اس کے معنی یہ کہ یہ تو کسی کو حاصل ہی نہیں ہوگا کبھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملنے سے محبت ہو، یعنی کہ خواہش ہو کہ میں مر جاؤں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ جب مومن کے نزع کا وقت آتا ہے اور روح قبض ہونے لگتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کی بشارتیں دی. ملائکہ اس کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں. اب بعض اوقات جنت کے مناظر بھی اس کو دکھائے جاتے ہیں عین نزع کی حالت. تو اس وقت میں جب وہ دیکھتا ہے تو اس وقت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک محبت اس کے دل میں آتی ہے. یہ مراد ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ، کہ جب زندگی بحیثیت مجموعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق گزاری اور نزع کے وقت میں پہنچا تو اس وقت میں یہ مناظر دکھائے گئے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں جلدی اللہ کے پاس. تو احب اللہ لقاء. تو معلوم ہوا کہ بندے کو جب یہ نفس مطمئنہ کو عین نزع کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں اور یہ پیغام آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. بعض لوگوں نے دیکھا بھی، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں قصہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ہی کا، حضرت عبداللہ بن عباس ان کی میں نے ابھی ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی جب وفات ہوئی تو ایک عجیب و غریب قسم کا پرندہ دیکھا گیا جو اس قسم کا پرندہ پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی نعش میں داخل ہوا اور غائب ہو گیا. پھر پتہ نہیں کہاں گیا، اور نعش کے اندر داخل ہوا پرندہ اور غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا. بہرحال اس کے بعد وہ نعش کو اٹھایا بھی، اس کو قبر میں بھی رکھا اور سبھی کچھ، لیکن کہیں پرندے کا سراغ نہیں ملتا. جب قبر میں رکھنے لگے تو سب نے سنا یہ کلمہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. غیبی آواز سنی سب نے. اللہ جانے وہ پرندہ کیا تھا، فرشتہ تھا، کیا چیز تھی. اور پھر یہ پیغام سنایا گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اللہ تعالیٰ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پیغام ملے مرتے وقت اس کی لذت زیادہ ہے یا ایک گناہ کر لیں تو اس کی لذت زیادہ ہے. ایک گناہ کر لیں چند لمحے کے لیے اس کی لذت حاصل کر لیں وہ مزہ زیادہ ہے، یا مرتے وقت میرا پروردگار یوں پکار کر کہہ دے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آیا، ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی. کس کی لذت زیادہ؟ ایک لذت ہے ہو کے ختم ہو جائے گی، خارج کی لذت ہے وہ بیماری پیدا کرے گی اور زیادہ پیدا کرے گی. اور ایک لذت ہے صحت کی لذت ہے، عافیت کی لذت ہے، مستقبل کی صلاح و فلاح کی لذت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کی فکر ہمیں عطا فرما. تو سب سے پہلا درجہ تو امارہ کو لوامہ بنانا. امارہ غفلت میں ہوتا ہے، الحمدللہ جب لوامہ بن گیا تو راستہ کھلا. اب راستہ کھلا، اس کے اوپر کوشش کرتے چلے جاؤ اور کوشش کر کے یہ آگے اس کو مطمئنہ میں تبدیل کرو. یہاں تک کہ بعض مفسرین نے تو یہ کہہ دیا کہ جو لوامہ ہے وہی مطمئنہ ہے، جو لوامہ ہے وہی مطمئنہ ہے. کیا مانا کہ جب لوامہ ہو گیا تو انشاءاللہ یہ
ملامت جو اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، جو افسوس اور جو ندامت اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ لے جائے گی اس کو کسی نہ کسی طرح انشاءاللہ لے جا کر اس کو مطمئنہ بنا دے گا، لبامہ ہی کو مطمئنہ بنا دے گا۔ بہرحال حاصل سب باتوں کا ایک ہی ہے، جو کہ اس نفس کو سیدھا کرنے کے لیے، اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے اپنی ناجائز خواہشات نفس کے اوپر چھریاں چلانی ہوں گی۔ وہ چھریاں چلانے کا سلسلہ شروع کر دو، بس یہ پیغام ہے۔ وہ چھریاں چلانے کا سلسلہ شروع کر دو۔ کس طرح کرو؟ اللہ نے موقع دیا تو باقی ایک دو دن میں اس کی تفصیل اللہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اصل بات یہ اہمیت سمجھنے کی ہے کہ اس نفسانی خواہشات کے چکر سے کس طرح نکلنا ہے، یہ تہیہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے، عزم بھی کرنا، اللہ تعالیٰ یا اللہ مجھے اس چکر سے اس کے نکال، یہ شروع کرو۔ پھر کس طرح اس طرف سے پیش قدمی ہوگی۔ اب وقت کافی زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا باقی کل ول کو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں مکمل مغفرت کے ساتھ یا اللہ اس مہینے سے نکالیے۔ یا اللہ اس مہینے کے اندر جن جن بندوں کی آپ مغفرت فرماتے ہیں، جن کو آگ رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، یا اللہ اس میں ہم کو بھی شامل فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرمائیے، ہماری احتیاج پر نظر فرما کر اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آپ نے خود فرمایا ہے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یا اللہ استغفار کرتے ہیں تو آپ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے بہت اپنے جانوں پر ظلم کیا، یا اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اپنے رحمت سے مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اصرار سے بچا لیجیے، یا اللہ ہمیں اصرار علی الذنوب سے بچا لیجیے، گناہوں پر اصرار سے بچا لیجیے۔ یا ارحم الراحمین اپنے رضا کامل عطا فرمائیے، اپنے محبت عطا فرمائیے، اپنے محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، ماسیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرمائیے۔ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری کوئی حاجت، یا اللہ کوئی حاجت ایسی نہ ہو جو آپ کو پوری نہ فرمائی ہو۔ یا اللہ ہر حاجت پوری فرما دیجیے، یا اللہ ہر مراد پوری فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك۔